بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عالمی بینک کا سری لنکا کو مزید مالی امداد دینے سے انکار۔ عنقریب لوگ فیصلے خود اپنے ہاتھوں میں لینے والے ہیں: شیخ رشید احمد۔ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ مذاکرات کا سازگار ماحول فراہم کرے: پاکستان۔ دنیا کبھی بھی روس کے یوکرین پر قبضے کو تسلیم نہیں کرے گی: امریکہ۔ پاکستانی علماء کی کابل آمد اور امن کی امید۔ محمد بن سلمان کا بڑا اقدام دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ امریکہ دنیا میں مسائل کا حل نہیں بلکہ مسائل کی جڑ ہے: ماہرین۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عالمی بینک نے سری لنکا کو مزید مالی امداد دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ اگرچہ معاشی بحران کے سری لنکا کے عوام پر اثرات سے متعلق تشویش ہے، لیکن ضروری اصلاحات متعارف ہونے تک فنڈز نہیں دیے جائیں گے۔ معاشی پالیسی فریم ورک ترتیب ہونے تک سری لنکا کو مزید امداد دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے جو معاشی استحکام لانے پر مرکوز ہوں اور ان تمام عوامل پر غور کیا جائے جو معاشی بحران کی وجہ بنے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ موجودہ قرضوں میں سے $1.60 کروڑ ادویات، کھانا بنانے کے لیے استعمال ہونے والی گیس اور اسکول میں بچوں کی خوراک کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ دوسری جانب سری لنکا کے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، تاہم اس تمام مرحلے کو مکمل ہونے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ سری لنکا کی حکومت نے اپنے $51 ارب کے غیر ملکی قرضوں کے باعث خود کو دیوالیہ قرار دیا ہوا ہے۔ سری لنکا غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر نہ ہونے کے باعث ضروری اشیاء بھی درآمد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پیٹرول پمپ کے باہر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی طویل قطاریں لگنا معمول بن چکا ہے، تاہم شہریوں کو محدود مقدار میں پیٹرول مل رہا ہے، جبکہ سرکاری اہلکاروں کو گھر سے کام کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مہنگائی کی شرح 60.8% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ڈالر کے مقابلے میں سری لنکن روپے کی قدر نصف سے زیادہ کم ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 6 میں سے 5 فیملیز ایسی ہیں جو کم معیار کا کھانا خریدنے پر مجبور ہیں، جنہیں تھوڑی خوراک میسر ہے، جبکہ کچھ صورتوں میں دن کا ایک کھانا چھوڑنا پڑتا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مداخلت نرم ہو، گرم ہو یا سخت، سب کو مل کر ملک کو بچانا ہے۔ سیاسی انتشار، خلفشار اور عدم استحکام پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ایک دن قیمتی ہے، سب لوگوں کو مل کر بیٹھنا ہے، ورنہ لوگ فیصلے خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ مہنگائی کی شرح 38% بڑھ گئی ہے اور غریب آٹا بھی نہیں لے سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر IMF کا بیل آؤٹ پیکج جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ غریب کا نہ چولہا جل رہا ہے، نہ بجلی کا بل، نہ بچوں کی فیس۔ غریب وینٹی لیٹر پر ہے، سینکڑوں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک ساتھ شرکت کی ہے، لیکن ایک دوسرے سے بات چیت سے گریز کیا۔ ایک موقع پر دونوں وزرائے خارجہ ازبکستان کے صدر کی مشترکہ ملاقات کا انتظار کر رہے تھے۔ اس غیر رسمی ماحول میں بھی دونوں وزرائے خارجہ ایک دوسرے سے دور بیٹھے رہے۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس ان دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات طویل عرصے سے تلخ رہے ہیں۔ BJP کی حکومت کی جانب سے 2019 میں مقبوضہ آبادی کی خود مختار حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کم کر دیے۔ خود مختار حیثیت ختم کیے جانے کے بعد کشمیر میں پیش آنے والے واقعات اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف
ہندو بالادستی کے اقدامات اب تک دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ تعلقات معمول پر آنے کا خواہش مند ہے، لیکن بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے۔ امریکہ نے روس سے کہا ہے کہ وہ روس میں زیر حراست امریکیوں کی رہائی کے لیے امریکہ کی پیشکش کو قبول کرے۔ امریکہ سمیت عالمی برادری یوکرین کے علاقوں پر روسی قبضہ یا اس کا الحاق تسلیم نہیں کرے گی۔ روس نے امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات کی تصدیق کی ہے، لیکن کہا ہے کہ ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ہمیں قیدیوں کے تبادلے کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا توقع کرتی ہے کہ روس اناج کی برآمد کے معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ یوکرین جنگ کے دوران اپریل میں امریکہ اور روس کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا، لیکن صدر جو بائیڈن پر 10 سال تک قید کی سزا کا سامنے کرنے والوں کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان اور ریاست پاکستان کے درمیان کابل پر افغان طالبان کے قبضے کے ساتھ ہی سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ انہی طالبان نے ہزاروں نہتے پاکستانیوں کو شہید کیا اور سینکڑوں فوجی جوان انہی کے خلاف آپریشنز میں شہید ہوئے ہیں۔ آرمی بطور ادارہ ان سے کافی نقصان اٹھا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کی تباہی سب کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں اور دفاعی اداروں نے طویل سوچ وچار کے بعد ملک میں امن و امان کی خاطر اس مسئلے کو مذاکرات سے حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ درست اقدام ہے۔ یہ مذاکرات کئی سطح پر ہو رہے ہیں، اس میں قبائلی رہنما بھی شامل ہیں جن کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ کچھ بڑے معاملات پر ڈیڈ لاک بھی ہو چکا ہے، جن میں 2 معاملات زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو طالبان کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کو KPK میں ضم کرنا غلط تھا، اس کی سابقہ آزاد حیثیت کو بحال کیا جائے، اور دوسرا یہ پورا علاقہ آزاد ہو جس میں ہم اسلحے کے ساتھ رہ سکیں۔ دونوں معاملات بڑے پیچیدہ ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں فاٹا کی علیحدگی کو تسلیم نہیں کریں گی اور اسلحہ لے کر بندوبستی علاقے میں آنے کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ طالبان اسے اپنے لیے سرخ لکیر قرار دے رہے ہیں کہ ایسا ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ طالبان شکست خوردہ گروہ کی حیثیت سے گھروں کو واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی لیے وہ اسلحے کے ساتھ واپسی چاہتے ہیں۔ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے دیوبندی علماء کا ایک اعلیٰ سطحی وفد کابل گیا ہے۔ علماء کے وفد میں مفتی تقی عثمانی، مولانا محمد طیب، مولانا انوار الحق بھی شامل ہیں۔ طالبان کے وفد کی قیادت مفتی نور ولی مسعود کر رہے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی اکثریت مولانا محمد طیب اور جامعہ حقانیہ کے مولانا انوار الحق کی شاگرد ہے، اس لیے تحریک طالبان پاکستان نے اپنے اساتذہ کی ملاقات کے لیے ان کی آمد پر ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس وفد کی کیمسٹری دیکھی جائے تو یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے، جو ایسے مذاکرات میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ علماء پیغام پاکستان پر دستخط کر چکے ہیں، جس کے مطابق تحریک طالبان کی سرگرمیاں غیر شرعی ہیں۔ جو لوگ مذاکرات کے لیے گئے ہیں ان کا پس منظر خالص علمی ہے، یہ سیاسی میدان کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ ان کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ ماضی میں تحریک سے وابستہ لوگ انہی اکابرین کو چیلنج کرتے رہے ہیں، انہیں مناظروں کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ وہ کہتے رہے ہیں کہ فکری لحاظ سے ہم غلط ہیں تو ہمیں بتائیں، ورنہ ہماری مخالفت چھوڑ دیں۔ ماضی کے فتویٰ جات آج ہمارے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ وفد میں سیاسی علماء کرام کو بھی شامل کیا جاتے، وہ علماء جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی بات کر سکتے ہوں۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو بہت ہی اعلیٰ ہوگا۔ افغان طالبان بھی ان دیوبندی علماء کی بہت قدر کرتے ہیں اور انہیں اپنے اساتذہ کا درجہ دیتے ہیں۔
جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے طالبان کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیا وہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی کے لوگ ان سے ذاتی دشمنی رکھتے ہیں۔ مذاکرات کی ناکامی پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات میں بھی دراڑیں ڈالیں گی، جیسا کہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان بارڈر کو بھرپور منظم کرے گا اور ٹی ٹی پی کے خلاف شدید کارروائیاں کی جائیں گی۔ سعودی عرب کے شہر تبوک میں ایک مجوزہ اقتصادی شہر کا نام نیوم ہے جس کا رقبہ 26,500 مربع کلومیٹر ہے، جو جدید اور حیرت انگیز شہر مشترکہ طور پر سعودی عرب، اردن اور مصر کے سرحدی علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے، جنہیں اجتماعی طور پر دا لائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس کا ایک اور شاندار ویژن کا خاکہ پیش کیا ہے، جس میں گاڑیوں سے پاک شہر کی وضاحت کی گئی ہے، جو اب تک کرۂ ارض کا سب سے زیادہ قابل رہائش شہر بن جائے گا۔ تجزیہ کاروں نے نوٹ کیا کہ اگرچہ نیوم کے منصوبوں نے کئی سالوں میں اپنا رخ بدل دیا ہے، جس سے یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ آیا دا لائن کبھی حقیقت بن پائے گی یا نہیں۔ حکام نے پہلے کہا تھا کہ نیوم کی آبادی 10 لاکھ تک پہنچ جائے گی، لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ یہ تعداد 2030 تک 12 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے منگل کو کہا کہ نیوم کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، اس پروجیکٹ پر 500 ارب ڈالر کی لاگت آئے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے مقبوضہ فلسطین دورے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ جس طرح ماضی میں امریکی صدور مقبوضہ فلسطین آتے رہے اور صہیونیوں کے مفادات کے تحفظ کی خاطر اقدامات اٹھاتے رہے، اسی طرح جو بائیڈن بھی کوئی نیا کام انجام دینے میں ناکام نظر آئے ہیں، بلکہ ان کے اس دورے میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ صہیونیوں کو باور کروایا جائے کہ امریکہ صہیونیوں کے ساتھ ہے اور ان کی پشت پناہی کرے گا۔ امریکی نظام سیاست ہمیشہ سے دوستوں صہیونیوں کے مفادات کا حامی رہا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال سرزمین فلسطین پر قائم کی جانے والی صہیونیوں کی ناجائز ریاست اسرائیل کی قیام سے مسلسل حمایت کرنا اور فلسطینی مظلوموں کے خلاف روا رکھے جانے والے بدترین اور انسانیت سوز مظالم، ان کی پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اداروں بالخصوص سلامتی کونسل میں فلسطینیوں کے حق میں آنے والی قراردادوں کو اسرائیل اور صہیونیوں کے حق میں ویٹو کرنا امریکی تاریخ کا حصہ ہے۔ حالانکہ یہی صہیونی تخریب کار ہیں کہ جنہوں نے امریکی بحری جہاز USS لبرٹی کو سن 1967 میں اپنی تخریب کاری کا نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں 3 درجن کے لگ بھگ امریکی نیول ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 200 کے قریب افراد شدید زخمی ہوئے تھے، جن میں سے اکثر بعد میں مارے گئے۔ اسی طرح صہیونیوں کی ریاست اسرائیل کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد امریکی صدور کے خلاف جاسوسی بھی کرتی رہی ہے اور تاحال یہ کام جاری ہے۔ مختصر دوستو یہ کہ امریکی نظام سیاست نے اپنے ہی شہریوں کے ٹیکس سے ایک ایسی غاصب ریاست کی سرپرستی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے جو نہ صرف فلسطین کی عوام کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ خطے کی دوسری ریاستوں اور امن پسند انسانوں کے لیے خطرہ ہونے کے ساتھ ساتھ خود امریکی شہریوں کے لیے ایک اذیت کا باعث بن چکی ہے۔ امریکی شہری دن رات محنت کر کے حکومت کو ٹیکسز ادا کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف امریکی شہریوں کے ٹیکس سے جمع ہونے والی بھاری رقوم کو اسرائیل کی فوجی امداد کے نام پر اربوں ڈالرز میں امریکی سرکار خرچ کر دیتی ہے۔ اس فوجی امداد کے بعد اسرائیل فلسطین کے مظلوم اور نہتے عوام کے خلاف ظلم کی داستانیں رقم کرتا ہے۔ سیاستدانوں اور تجزیہ نگاروں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن قائم ہونے والا نہیں ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ فلسطین ایک ایسی سرزمین مقدس ہے جہاں سن 1948 تک یہودی، عیسائی اور مسلمان اقوام کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹی اقوام آباد تھی۔ سن 1948 میں برطانیہ اور امریکہ کی سرپرستی کے نتیجے میں فلسطین اور فلسطینیوں کے وطن پر ایک نئی ریاست کو وجود دیا گیا۔
جو کہ دنیا بھر سے لا کر بسائے گئے غاصب ذہونیوں کی ناجائز ریاست اسرائیل ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے اور اسرائیل باہر سے آئے ہوئے غاصب صہیونیوں کی جعلی ریاست ہے۔ اپنے اس دورے پر صدر جو بائیڈن جانتے تھے کہ مقبوضہ فلسطین میں پہنچنے کے بعد صہیونیوں کے مفادات سے ہٹ کر اگر انہوں نے کوئی بات کی تو انہیں ماضی کے ایک سابق امریکی صدر کی طرح مار ہی نہ دیا جائے۔ ان تمام شکوک و شبہات نے امریکی صدر کو صہیونیوں کی وفاداری پر مجبور کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ امریکی صدر نے اسرائیلیوں کے پیروکار ہونے کا اعلان بھی کیا، اور صدر جو بائیڈن اور ان سے پہلے صدر ٹرمپ بھی خطے میں عرب ریاستوں کے ساتھ مل کر یہی کوشش کرتے رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے جہاں ایک طرف اپنی وفاداری ثابت کی ہے، وہاں ساتھ ساتھ سعودی عرب کے حکمرانوں کو اسرائیل کے ساتھ مزید قریب کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا دورہ کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر پایا ہے، کیونکہ فلسطینی دھڑوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ صہیونیوں کی ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری طرف اسرائیل بھی شدید قسم کے سیاسی بحران کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل پہلے سے زیادہ کمزور اور غیر مستحکم ہو چکا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ یہی امریکی ریاست سیاست کا بگڑا ہوا چہرہ ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف امریکی شہریوں کے لیے عیاں ہو رہا ہے، بلکہ دنیا اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ امریکہ دنیا میں مسائل کا حل نہیں بلکہ مسائل کی جڑ ہے۔ چائنا نے ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سبقت حاصل کرتے ہوئے 6G ٹیکنالوجی کے لیے سیٹلائٹ روانہ کر دیا ہے۔ 6G ٹیکنالوجی 5G سے 100 گنا تیز ہو سکتی ہے۔ دنیا کی پہلی 6G سیٹلائٹ کا شمار ان 13 دیگر سیٹلائٹس میں ہوتا ہے جنہیں مارچ میں 6 نامی گاڑی کے ذریعے خلائی مدار میں بھیجا گیا تھا۔ مصنوعی سیارے میں آپٹیکل ریموٹ سینسنگ سسٹم بھی موجود ہے جو فصلوں کی تباہ کاریوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ ہائیڈرو جل کا استعمال طب میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اب ایک ایسا ہائیڈرو جل بنایا گیا ہے جو نہ صرف گہرے زخم بھر دیتا ہے بلکہ زخموں کے نشانات کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ڈیوک یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کے ماہرین نے مشترکہ طور پر جلد کے لیے ایک نیا ہائیڈرو جل بنایا ہے۔ اگر آپ مہنگے سپلیمنٹس نہیں بھی کھائیں گے تب بھی آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ملٹی وٹامنز اور معدنیات یعنی منرلز کے بھرپور سپلیمنٹس استعمال کرنے والے افراد کو صرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ان سے فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ امریکی تحقیقی اداروں سے وابستہ ماہرین کی ایک بڑی ٹیم نے امریکیوں میں عمومی صحت سے متعلق کیے گئے ایک قومی سروے کا جائزہ لیا، اور اس میں سے 21,603 ایسے بالغ امریکیوں کا انتخاب کیا گیا جن میں سے نصف کا کہنا تھا کہ وہ ملٹی وٹامن اور معدنیات کے حامل سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں، جبکہ باقی نصف ان سپلیمنٹس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان تمام افراد میں کم از کم 12 مہینوں کے دوران جسمانی بیماریوں اور نفسیاتی کیفیات کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اگرچہ ملٹی وٹامنز اور معدنیات استعمال کرنے والے 30% افراد کا کہنا تھا کہ یہ سپلیمنٹس استعمال کرنے پہ انہیں بہتری محسوس ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب انہیں پورے سال ویسی ہی تمام بیماریوں اور نفسیاتی مسائل کا سامنا رہا جو ان سپلیمنٹس کو استعمال نہ کرنے والے افراد کو درپیش تھے۔ جب یہ ڈیٹا مزید باریک بینی سے گنگالا گیا تو معلوم ہوا کہ ملٹی وٹامن اور معدنیات والے سپلیمنٹس استعمال کرنے کا عملاً کوئی فائدہ نہیں، بلکہ انہیں کھانے والوں میں اچھی صحت کا صرف ایک مصنوعی احساس پیدا ہوتا ہے، جو دراصل ان سپلیمنٹس کے پرکشش اشتہارات اور سنی سنائی باتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک کینیڈین ٹک ٹاکر لڑکی نے ایسی ویڈیو پوسٹ کی ہے جسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی ٹوائلٹ میں کموڈ فلش کرنے سے قبل سیٹ کا ڈھکن بند کرنا نہیں بھولے گا۔ کرسٹین نامی اس لڑکی نے بتایا ہے کہ میں نے یہ ویڈیو 10 سال پہلے دیکھی تھی جسے میں آج تک نہیں بھولی۔ اس ویڈیو میں مائک روبے نامی ایک ڈاکٹر بتاتا ہے کہ کس طرح فلش کرنے سے کموڈ کے خطرناک جراثیم باتھ روم کی ہوا میں پھیل جاتے ہیں۔
اور سانس کے راستے لوگوں کے جسم میں چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اس ویڈیو میں بتاتا ہے کہ جب آپ کموڈ فلش کرتے ہیں تو اس میں سے جراثیم اس طرح ہوا میں پھیلتے ہیں جیسے ٹوائلٹ کے اندر سے جراثیموں کا چشمہ پھوٹ پڑا ہو۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر مائک الٹرا وائلٹ بلیک لائٹ کے ذریعے کموڈ کا ڈھکن بند کر کے اور ڈھکن بند کیے بغیر فلش کر کے دکھاتا ہے۔ جب وہ ڈھکن کھلا چھوڑ کر فلش کرتا ہے تو باتھ روم کی فضا جراثیموں سے بھر جاتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔